السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 5 سے لیا تھا، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جیسے تم کو نکالا تمہارے رب نے تمہارے گھر سے برحق طور پر۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اگرچہ مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ناپسند کر رہا تھا۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ کما اخرجک، کہ جیسے آپ کو نکالا آپ کے رب نے، یہ جیسے سے مراد کیا ہے، یعنی کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس میں علماء نے مختلف یعنی آراء کا ذکر کیا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا مومنوں کا مسلمانوں کا گھر سے نکلنا یا کافروں کے ساتھ مقابلے کے لیے ان کا تیار ہونا بعض لوگوں کو مشکل لگا تھا، ایسے ہی یہ غنیمت کی تقسیم کا جو حکم ہے یہ بھی بعض لوگوں کے لیے گراں گزرا ہے۔ اور بات کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق سابقہ آیت سے ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے جو سچے مومن ہیں۔ تو ان کی سچائی ایسے ہی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا یعنی جنگ کے لیے، تو یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور اگرچہ مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ناپسند کر رہا تھا، ہم بتایا تھا کہ اس میں بعض علماء نے مراد یہ ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے ہی ناپسند کیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے، بلکہ مدینہ سے نکلتے ہوئے مسلمانوں کے کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ لشکر یا قافلے یعنی کہ لشکر یا فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا، کوئی جنگ پیش آئے گی۔ تو یہ رستے میں نکلنے کے بعد جو حالات پیش آئے اس کے پیش نظر ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ آپ سے جھگڑتے ہیں اس حق کے بارے میں کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے اور جو اللہ کی تقدیر سے ہونے والا ہے۔ تو حق سے مراد یعنی وہ اللہ کا فیصلہ جو اللہ نے نافذ کر کے رہنا تھا، کہ بجائے قافلہ ہاتھ آنے کے بلکہ کفر کے لشکر ان کی فوج سے مقابلہ ہونا۔ تو اس میں آپ سے وہ جھگڑتے بحث کر رہے تھے۔ بعد ما تبین، اس کے بعد کہ جب واضح بھی ہو گیا کہ ایسا ہونا ہی ضروری ہے، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں، یعنی موت سامنے نظر آتی ہو اور پھر بھی ان کو اس طرف ہانکا جاتا ہو۔ تو یہ بعض لوگوں کے اس وقت جو طبعی طور پر ایک کیفیت طاری ہونا کہ اچانک سے حالت کا بدل جانا، کہ وہ قافلہ جو بغیر کسی بڑی مزاحمت کے بغیر کسی مقابلے کے ان کو حاصل ہو جانا تھا، وہ چھوٹ جانا، اور ایک بہت بڑے لو لشکر کے ساتھ جو ہر طرح کے اسلحے سے مسلح تھا اس کے ساتھ مقابلہ پیش آنا۔ ظاہری بات ہے کہ فطری چیز ہے کہ ڈر خوف کا مسلط ہونا انسان کا اس حالت میں۔ تو بعض لوگوں کے دل میں اس کیفیت میں یعنی کہ جو کیفیت ہے اللہ نے اس کو بیان کیا کہ ان کے حال کیا تھا، کہ ایسے جیسے اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانا سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، احدا ایک، طائفتین دو گروہوں میں سے، انہا لکم، اس بات کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ گروہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور دو گروہوں میں سے ایک گروہ سے مراد یعنی یا تو قافلہ تمہیں ملے گا، اور یا پھر قافلہ کے نکل جاتا ہے تو تمہارا مقابلہ کافروں کے لشکر سے ہوگا اور اس میں تم کو ان پر فتح ہوگی۔ تو یہ معنی انہا لکم کہ وہ گروہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی تمہیں اس پر فتح حاصل ہوگی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ وہ گروہ جس کی قوت طاقت نہیں ہے وہ تمہیں ملے، اور اس سے مراد زیادتی قافلہ ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ آسانی ڈھونڈتا ہے کہ آسانی سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو جائے، اور جہاں پر کوئی فائدہ حاصل ہونے میں بڑی قربانی دینا پڑتی ہے تو وہاں سے انسان فطری طور پر یعنی کہ پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی کہ حالت کو بیان کیا، اگرچہ سبھی کی حالت نہ تھی،
بعض کی یہ کیفیت یا بعض کے دل کی یہ تمنا کہ کاش کے مقابلے کی بجائے صرف قافلہ ہاتھ آ جاتا تاکہ جو ہے کوئی بڑا مقابلہ پیش نہ آتا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں ہی کے اندر اصل میں خیر و بھلائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ خیر و بھلائی کا ہم کو واضح طور پر وہ انداز نظر آتا ہے کہ کافروں کے لشکر ان کے فوج سے ٹکرا کر مقابلہ کروا کے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مسلمانوں کو فائدہ دیا کہ جس کا عشر عشیر بھی جو ہے وہ قافلے، وہ جاتی قافلہ تھا، اس کو حاصل کرنے سے حاصل نہ ہوتا۔ تو اسی بات اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے بکلمات، اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اور واقعی اس جنگ کے اندر کافروں کی جس انداز سے کمر ٹوٹتی ہے، ان کی ہیبت اور ان کا روب جو پورے عرب پر بیٹھا ہوا تھا وہ ختم ہوتا ہے واضح انداز سے۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور جس میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق اس بات کا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے اس کے لیے چھوڑ دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ نے جو مقدر کیا ہے اور اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں انسان کے لیے، وہی اس کے لیے بہتری کے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ظاہراً ان فیصلوں کو آدمی ناپسند کرے یا اس پر جو ہے انسان کو یعنی کہ مشقت ہو، لیکن اسی کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دے، سچا کر کے دکھا دے۔ اور حق کو سچا کر کے دکھانے کا معنی کہ اس انداز سے عظیم الشان فتح ہونے سے بہت سے لوگوں کے دل میں جو اسلام کے بارے میں شبہات تھے دور ہو جائے، اور اسلام جو ہے قوت اور طاقت بن کر ظاہر ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ واقعی مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے دین پر ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو جو ہے جھوٹا ثابت کر دے کہ واقعی کفر جو ہے، اور مشرکین مکہ قریش اگرچہ عربوں پر ان کی بہت بڑی روحانی ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس مارکے سے پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن تھے اس کفر کے ساتھ، اس شرک کے ساتھ۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے ہاں، دنیا والوں کے ہاں انسان روحانی طور پر یا دینی طور پر بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا وہ اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں چل رہا ہے، یا اس کا دین جو ہے وہ شیطان کا دین ہے، اس کا دین جو ہے وہ ایک دھوکہ بازی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قریش کہ جن کی روحانی دھاک بیٹھی ہوئی تھی عربوں پر، پتہ چل گیا کہ یہ جس دین پر ہیں وہ کفر کا دین تھا، شرک کا دین تھا، نہ کہ اللہ کا دین تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو سچا بنا دے، سچ ثابت کر دے، اور باطل کو جو ہے جھوٹا ثابت کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند ہو۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، یاد کرو کہ جب تم تستغیثون مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے نصرت کی، مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں ان 1000 فرشتوں سے مردفین جو اپنے پیچھے دوسروں کو لانے والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ نے اس چیز کو یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کو الا بشرا مگر بشارت، خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ ومن النصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے نصرت اور نہیں ہے فتح مگر اللہ کی طرف سے، اس کی مدد سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اس میں ذکر ہوا تھا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف اور صرف مسلمانوں کے اطمینان کے لیے تھا، اور فرشتوں نے اس جنگ کے اندر، بدر کے اندر کوئی جنگ نہیں کی۔ لیکن آگے کی آیات بھی اور تاریخی حقائق بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے باقاعدہ اس مارکے میں یعنی کہ اس موقع پر جنگ کی، اور ان کا باقاعدہ اس میں حصہ رہا۔ آگے کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار اذ یغشیکم النعاس امنة منہ، اذ یاد کرو کہ جب یغشیکم اللہ تم پر طاری کر رہا تھا، النعاس اونگ کو، امنة منہ تمہیں امن دینے کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی یعنی بارش، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ وہ تم کو اس پانی سے پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور تاکہ تم سے لے جائے، ختم کر دے تم سے رجز الشیطان شیطان کی غلاظت، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تاکہ تمہارے دلوں کے اوپر باندھ دے یعنی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تاکہ اس سے قدموں کو بھی مضبوط کر دے، قدموں کو جما دے، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو کہ جب وحی کر رہا تھا تیرا رب إِلَى الْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، یعنی فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، أَنِّي مَعَكُمْ کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ پس ثابت کرو ان لوگوں کو، جماؤ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ میں قریب ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب ڈال دوں گا، خوف دبدبہ پیدا کر دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ پس مارو فوق العناق گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ اور مارو ان کو کل بنان ہر جوڑ جوڑ پر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس لیے یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ بأنہم کیونکہ انہوں نے شاقوا اللہ ورسولہ مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، ذالکم فذوقوہ یہ کچھ جو تمہیں ملا یا جو تمہارے ساتھ ہوا، فذوقوا پس چکھو اس کو، وأن للکافرین عذاب النار اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ آیت نمبر 11 سے 14 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ اور یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر طاری کر رہا تھا، تم کو ڈھانک رہا تھا، النعاس اونگ سے، امنة منہ تمہیں امن دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں جن جن انداز سے، جن جن طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی اور جس جس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کے لیے نصرت کے اسباب پیدا کیے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ ان اسباب میں سے فرشتوں کا نازل ہونا جو پہلے بیان ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ہمت اور توفیق حاصل ہونا، ان کی ہمت نہ ہارنا، آگے بڑھنا، اور مزید کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اذ یغشیکم النعاس مزید اللہ کی طرف سے یہ نصرت کا انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کی، جب تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، امنة منہ تمہیں امن دینے کے لیے، تمہارا ڈر خوف نکالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو مسلمانوں پر اونگ طاری ہونے کا یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا انداز دو طرح سے تھا۔ ایک تو جس دن بدر کا مارکہ ہوتا ہے اس سے پہلی رات مسلمان ان کے اوپر کیا اللہ نے نیند طاری کی کہ وہ جو ہے بے فکر ہو، یعنی کہ اس طرح سے سوتے ہیں جس طرح کہ آدمی بے فکر ہو کر سوتا ہے، یعنی خوب گہری نیند سوتے ہیں، اور حالانکہ
عموماً اس طرح کی حالتوں میں انسان کی نیند اڑی ہوتی ہے کہ جب اتنا بڑا خطرہ درپیش ہو، اتنے بڑے فوج لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو، چند لوگوں کا جو نہتے ہوں، تو یہاں پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ظاہراً کس قدر ان کے اوپر خوف طاری ہونا چاہیے تھا، کس قدر جو ہے ان کو بے چین ہونا چاہیے تھا، ان کی نیندیں کس انداز سے اڑی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی تو چنانچہ اس رات جو ہے وہ خوب سوتے ہیں، اور جس سے کیا ہے، ایک تو ان کے جو ڈر خوف کا ایک کیفیت جو طاری ہو چکی تھی، جس کا سابقہ آیتوں میں ذکر ہوا کہ انما یساقون الی الموت، کہ جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جاتا ہو، تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور دوسرا، جسم کو راحت و آرام حاصل ہوتا ہے، ظاہر بات سفر کے تھکاوٹیں اور یہ ساری چیزیں تھیں، تو اس یعنی کہ گہری نیند سونے سے جسم کو جو ہے راحت و آرام حاصل ہوتا ہے، اور یعنی کہ مسلمان تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر، چاہے کسی بھی اس طرح کا مشکل گھڑی ہو، وقت ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، کوئی جنگ کا معاملہ ہو، اور بلکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کسی امتحان میں، ایگزام میں، کسی اس طرح کے موقع پر بھی انسان کا مطمئن ہو جانا، اس کا تازہ دم ہو جانا، اور اس سے جو ہے وہ ایک فکر جو دامنگیر ہوتی ہے اس کا ختم ہو جانا، یقیناً اس کے لیے اپنے کام کو کرنے میں بہت زیادہ یہ معاون ثابت ہوتی ہے چیز، کہ آدمی تازہ دم ہو کر اور یکسو ہو کر اور پورے لگن کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ اپنی دل دماغ کی قوت و صلاحیتوں کو بروئے کر لاتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حتیٰ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، یعنی پورے لشکر فوج کے پاس مسلمانوں میں سے صرف ایک آدمی کے پاس گھوڑا ہے، حالانکہ گھوڑا جو ہے اس وقت کا یعنی کہ جنگ کا ایک اہم ترین ذریعہ تھا، لیکن مسلمانوں کے وسائل کم ہونا اس قدر تھے کہ صرف ایک گھوڑا، اور فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے پوری رات اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے رو رو کر حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے سوا سبھی لوگ جو ہیں وہ گہری نیند سوتے رہے، کہ جس کا فائدہ جس نے بتایا ہے کہ تازہ دم ہو جانا، اور جو ان کے اوپر ایک دہشت خوف طاری تھا اس کا ختم ہو جانا، اور دلوں میں مکمل طور پر سکون و اطمینان کا حاصل ہو جانا۔ ایک تو یہ اونگ کا طاری ہونے کا انداز یہ تھا، اور دوسرا اونگ طاری ہونا عین لڑائی کے وقت، کہ جب آمنا سامنا ہوتا ہے مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، تاکہ مزید جو ہے ان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اس وقت بھی اونگ طاری ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک معجزہ اور انعام ہے، کہ کیسے ایک آدمی اس قدر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے اطمینان دے دیتا ہے، اس سے فکر یہ سوچے ختم کر دیتا ہے کہ حتیٰ کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کو اونگ آ جائے، جبکہ اس وقت تو انسان کے ہوائیں اڑی ہوتی ہیں۔ تو اور یہ اونگ طاری ہونا صرف کیا جنگ بدر میں تھا؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کے بعد موقع پر تھا، جس طرح کہ جنگ احد میں بھی، غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے یعنی کہ تم پر امن طاری کرنے کے لیے تم پر اونگ طاری کی، جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر چھا رہی تھی۔ تو بدر میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازتا ہے، اور احد میں بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازتا ہے کہ ان پر اونگ طاری ہوتی ہے، جس سے ان کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور جو ایک دہشت کی خوف کی کیفیت تھی وہ جاتی رہتی ہے۔ اور یہاں پر فرمایا اذ یغشیکم النعاس، جب تم پر اللہ تعالیٰ اونگ طاری کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نصرت کا انداز ہے اپنے بندوں کا، اس طرح کے خطرناک موقعوں پر اور بڑے ہی فکر انگیز موقعوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے اطمینان دلانے کے لیے، ان کے دلوں میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، اور تاکہ وہ پوری دل دماغ کی جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ دلی اور دماغی طور پر بھی پوری اپنی قوت و طاقتوں کو بروئے کر لا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اور اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جنگ میں اونگ کا طاری ہونا اللہ کی طرف سے ہے. جنگ میں اونگ کا طاری ہونا النعاس فی القتال امرۃ من اللہ، کہ جنگ کے دوران اونگ کا آ جانا اللہ کی طرف سے اطمینان و سکون کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات روایتوں میں ہے کہ جنگ میں اونگ کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز وغیرہ میں اونگ کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، کہ جسے شیطان انسان کو غافل کرتا ہے نماز سے. تو یہاں پر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو امن دلانے کے لیے تم پر اونگ طاری کی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا انداز یہ. دوسرا مزید وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی بارش نازل کی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. دوسرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اس موقع پر بارش نازل کر کے. جس بارش کے نازل ہونے کے یہاں پر بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں مسلمانوں کو. ایک فائدہ تو یہ کیا ہے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو اس پانی سے، اس بارش سے پاک کرے. تو اور پاک کرنے کے بھی ایک ظاہری انداز، ایک معنوی انداز، ایک حصی انداز. حصی انداز یہ کہ مسلمانوں کو پانی میسر ہوتا ہے اور پانی ان کو مل جاتا ہے جس سے وہ وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں اور جسم تازہ دم ہوتے ہیں. اور دوسری معنوی طہارت کے جس سے اللہ تعالیٰ جسماتا ہے، وہی ذہبان مرید الشیطان، کہ شیطان کی جو ناپاکی، جو گندگی دلوں میں بیٹھ جاتی ہے وسوسے اس کی طرف سے. اس وقت اس موقع پر برے خیالات، برے گمان کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اس طرح کے وسوسے شیطان جو دل میں ڈالے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے سے حتیٰ کہ شیطان کے وسوسے بھی نکال دیے. اور یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے اسباب صرف ظاہری نہیں ہوتے، بلکہ بہت بڑے اسباب ہیں جو معنوی ہوتے ہیں، کہ جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھا جائے تو بارش کا ظاہر میں کیا تعلق ہے دلوں کے اندر بس شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اپنے بندوں کی مدد کا، نصرت کا ذریعہ سبب بنا سکتا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ نے یہی کیا کہ اس بارش کو شیطان کے وسوسوں کو دور کرنے کا، شیطان کی طرف سے جو دل میں ایک ڈر خوف پیدا کیا ہوا تھا، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا اس بارش کو. تو جو معنوی طہارت تھی، دلوں کی طہارت بھی اور جسموں کی طہارت بھی اس بارش سے حاصل ہوتی ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے دلوں کو باندھ دے، یعنی ان کو مضبوط کر دے، دلوں کے اندر سے ڈر خوف روب نکال دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدموں کو جما دے. تو یہ بڑے بڑے فائدے مسلمانوں کو اس بارش کے جو حاصل ہوتے ہیں، کہ مسلمان جس جگہ پر تھے وہ اونچی جگہ تھی. بدر کے اس میدان میں مسلمان اونچی جگہ پر تھے، تو بارش ہونے سے کیا ہوتا ہے، اور یہ سارا علاقہ ریت کا علاقہ ہے. آج بھی اگر آپ بدر کے جائیں دیکھیں وہاں پر، تو ان پہاڑوں کے درمیان ریت کے ٹیلے اور ریت کے میدان آپ کو نظر آئیں گے. تو اور جب بارش ہوتی ہے تو ریت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جم جاتی ہے اور اس پر نقل و حرکت کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی. اس بارش کے کرنے سے جو ہے ریت جم گئی، اور مسلمانوں کے لیے اس پر نقل و حرکت کرنا، ان کا یعنی چلنا پھرنا آسان ہو گیا. دوسرا یہ ہوا جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ پانی کی کمی دور ہوگی، پانی ان کو میسر ہو گیا، جس سے وضو اور طہارت یہ چیز آسانی سے کر سکے. اور تیسرا یہ جس طرح بتایا ہے اللہ تعالیٰ کہ شیطان کی گندگی، جو گھبراہٹ شیطان نے خوف پیدا کیا ہوا تھا دلوں پر، اور بعض کے دل میں کوئی ایسی چیز جو بدگمانی کی بھی ہو سکتی ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہوگا، تو وہ مایوسی، بدگمانی کی کیفیتیں بھی اللہ نے اس سے دور کر دی. اور حتیٰ کہ مسلمان جو ہے وہ اس بارش کی وجہ سے وہ تازہ دم ہوتے ہیں اور کافر کے ساتھ مقابلے کے لیے پورے ان کے ہمت و عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور چوتھا بڑا انعام اس بارش کا اس فائدہ یہ ہوا کہ کافر جس جگہ پر تھے، جس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہ نچلی جگہ تھی. تو بارش کے ہونے سے کیا ہے، کافروں کی طرف کیچڑ ہو جاتا ہے اور ان کے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ ظاہری اور باطنی معنوی اسباب کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیے تھے، کہ بارش نازل کی اور بارش کے جو بڑے بڑے فوائد وہاں پر اس کو مسلمانوں کو حاصل ہوئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے نازل کیا تمہارے آسمان سے تمہارے اوپر پانی، بارش نازل کی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو اس پانی سے پاک کرے، جسمانی طور پر بھی، دلی طور پر بھی، حصی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی.
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم دور کر دے اللہ تعالیٰ شیطان کی جو ناپاکی گندگی ہے۔ اسے پتہ چلا کہ شیطان کے وسوسے کیا ہے، وہ غلاظتیں ہیں، وہ ناپاکیاں ہیں جو شیطان کسی انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس سے بڑھ کر اور غلاظت کیا ہوگی کہ شیطان اللہ کے بارے میں بدگمان کر دے۔ شیطان جو ہے وہ مسلمان کو اللہ کے دین، اللہ کے وعدوں کے بارے میں شک و شبہات میں ڈال دے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑی غلاظتیں ہیں شیطان کی۔ اگر ظاہری ناپاکیاں غلاظتیں سمجھ جاتی ہیں تو اس سے کہیں بڑھ کر یہ غلاظتیں ہیں جو شیطان لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے مضبوطی پیدا کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدموں کو جما دے۔ وہ ظاہراً جمانا بھی ریت کے اوپر جو جم گئی بارش ہونے کی وجہ سے، اور باطنی طور پر یا معنوی طور پر بھی جمانا کہ دلوں سے ڈر خوف ختم کر کے ان کے پاؤں کو جما دینا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو کہ جب وحی کر رہا تھا تیرے رب فرشتوں کو۔ وحی کا لفظ جو ہے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ وحی کا معنی کہ فرشتے کو بھیجنا بھی ہوتا ہے جو آپ سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ وحی کا معنی الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں کوئی چیز ڈال دی جانا۔ وحی کا معنی اشارہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اشارہ ہو جانا۔ اور وحی کا اصل جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں پر حکم کے معنی میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا تھا، جب تیرا رب حکم دے رہا تھا فرشتوں کو، اور حکم دیتے فرماتا تھا انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس تم ثابت قدم کرو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ فرشتے بھی اللہ نے ان کو جو قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی معیت نہ ہو ان کے لیے بھی، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو وہ بھی اپنی ان ظاہری قوتوں، طاقتوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو۔ جس میں اس بات کا سبق ہے حقیقت میں کہ کبھی بھی کسی انسان کو اپنی ظاہری قوتوں، طاقتوں پر، وسائل پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اعتماد اور یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ اگر فرشتوں جیسی مخلوق کہ جن کو اللہ نے بڑی قوت و طاقتوں سے نوازا ہوا ہے، بہت بڑے ان کے جسم ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حالانکہ اگر ظاہراً دیکھا جائے تو ایک فرشتہ ہی ان سارے کافروں کو ہلاک کرنے، ان کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن جب تک فرشتوں کے ساتھ بھی اللہ کی معیت نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی اپنی خاص مدد نہیں کرتا ان کی، اس وقت وہ بھی کچھ کرنے سے عاجز ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جسے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اکثر اوقات جب اس حقیقت کو بھلا دیا جاتا ہے تو یہیں پر انسان پھر گمراہی کے رستے پر چل پڑتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس قوتیں ہیں، میں بڑی صلاحیتیں رکھتا ہوں، اور میرے پاس بڑا علم ہے، اور میرے پاس بڑا فن ہے، یہ طرح کی چیزیں۔ اور نیکی عبادت کے اندر بھی اپنے آپ کو بعض اوقات سمجھتا ہے کہ میں بڑے اعلیٰ درجوں پر ہوں، نہیں سمجھتا کہ سبھی اللہ کی توفیق سے ہے، اس کی مدد سے ہے، اس کی رحمت سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی فرشتوں کو اللہ کا طرف فرمان میں تمہارے ساتھ ہوں، اس بات کی دلیل کہ فرشتے بھی اس وقت کو کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہ دے۔ تو فرمایا فثبتوا الذین آمنوا، تم فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ثابت کرو، جما دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ جمانے کا معنی کہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں مزید جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہو جائے، ان کے قدم جم جائے، اور وہ پوری مضبوطی کے ساتھ اور پورے عزم و ہمت کے ساتھ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ ہاں، مزید اللہ تعالیٰ کی نصرت کے انداز کیا تھے؟ فرشتوں کا نازل ہونا بھی، اور ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان قریب ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب پیدا کر دوں گا، خوف، ڈر اور دبدبا ان کے دل میں پیدا کر دوں گا۔ اور یہ وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس امت کے لیے خاص ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ آپ کو جو خاص چیزیں دی گئی ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، ابھی دشمن 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہے، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرا رعب اور ڈر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اور حقیقت میں مقابلے کے وقت
دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کے وقت اور اس طرح کی کیفیت میں رعب اور خوف کا پیدا ہو جانا کسی کے دل میں بہت بڑی بات ہے۔ بہت بہادر انسان ہو، بہادر سے مراد بڑے طاقتور ہو، یعنی کہ بڑا طاقتور ہو، بڑے اس کے پاس ظاہری وسائل ہوں افراد کے اور اسلحے کے ان چیزوں کے، لیکن دل پر رعب جب طاری ہو گیا تو اس کی ساری افرادی قوتیں، سارے اس کے اسلحے، ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ دل ہارا ہوا ہے، دل بیٹھا ہوا ہے، دل شکست خوردہ ہے۔ لیکن جب دل جو ہے بہادر ہو جائے، اس کے اوپر سے رعب خوف جو تھا وہ ہر چیز جاتی رہے، اور کسی طرح کی دل کے اوپر ایسی خوف کی، ڈر کی ایسی کیفیت نہ ہو، ہاں تو وہ آدمی، وہ شخص جو ہے کتنا بھی وہ ظاہراً کمزور کیوں نہ ہو، کتنا بھی وہ نہتہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کا جو بہادر ہو جانا ہے اور دل کے اندر جو ہے ایک بڑا عزم و ہمت پیدا ہو جانا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے بڑے سے بڑے سے دشمن سے ٹکرا جانے کے لیے بھی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے صحابہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں۔ اسی جنگ بدر میں ہی، اسلام اور کفر کے سب سے پہلے مارکے میں ہی کیا تناسب تھا مسلمانوں کا اور کافروں کا، کس قدر تھوڑے ہیں مسلمان، کس قدر نہتے ہیں ان اتنے بڑے فوج کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کافروں کے دلوں پر رعب طاری کیا ہوا اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا ہوا۔ اور اس کے بعد بھی بہت سے مارکے، بلکہ اس کے علاوہ ایسے مارکے ملتے ہیں کہ جہاں پر ایک کا مقابلہ 100 سے یا بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو۔ تو یہ سبھی کب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دشمن کے دل پر رعب طاری کر دیتا ہے۔ تو جب دشمن کے دل پر رعب طاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قوت طاقتیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور اسی لیے ہر زمانے کے دشمنوں کا انداز رہا ہے کہ اپنے مد مقابلوں کے اوپر رعب طاری کرنا، رعب طاری کرنے کے لیے ایسی خبریں چھوڑنا، ایسی افواہیں چھوڑنا کہ جس سے دشمن یا مخالف کے اوپر ان کے اوپر رعب طاری ہو جائے، یعنی اپنی قوت و طاقتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اپنے لشکر جو ہے کہ کو بڑھا چڑھا کر ان کا اظہار کرنا، اور ایسی چیزوں کا اظہار کرنا کہ جو واقعی ہی مد مقابل سمجھے کہ میری ہلاکت ہوگی، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی سوشل میڈیا کی جنگ میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، میڈیا کی جنگ میں کس انداز سے مد مقابل کو جو ہے اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں چھوڑ کر رعب طاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تمہارا تعالیٰ کہ میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ڈال دوں گا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے کفر کیا، رعب پیدا کر دوں گا۔ اور اس سے جو اللہ نے صفت بیان کی ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے کفر کیا، جس سے مزید اشارہ اس بات کا کہ رعب طاری ہو جانا کافروں کے ساتھ ہے، اور اگر آدمی اس کے مد مقابل سچے ایمان پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے کہ کافر کا رعب اس کے اوپر طاری ہو۔ لیکن جس قدر ایمان کمزور ہے، عقیدہ خراب ہے، عقیدے میں کفر و شرک ہے، اسی قدر پھر وہ رعب طاری ہوتا ہے، چاہے آدمی اپنے آپ کو ظاہر کتنا بھی پکا مسلمان کیوں نہ بتاتا ہو۔ اور آج اگر مسلمانوں کی کیفیت جو ہے ڈر خوف کے اوپر ان کے اوپر رعب طاری ہونے کی جو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ شرک ہے، کفر ہے، ضلالتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، بدعات ہے، اور طرح طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے آپ کے دین کے خلاف ایک جنگ کی کیفیت ہے مسلمان جو کہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو یہ وہ جرم ہے جس جرم کی وجہ سے اللہ نے ان مشرکوں کو، ان بدعتیوں کو، اس طرح کے اسلام کے نام لیواؤں کو جو ہے ان کے اوپر رعب طاری کیا ہوا کافر کا۔ حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے جو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب جو ہے کافر پر طاری کرے، لیکن جب مسلمان کہلانے والا ہی کافروں کی طرح ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ جس کے پاس قوت زیادہ ہوگی، جس کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، پھر غلبہ اسی کا ہوگا۔ وَسَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس تم مارو گردنوں پر۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ گردنوں پر مارو، ان کافروں کی گردنیں اڑاؤ۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر جوڑ پر، ہر پور پر۔ بنان کا لفظ جس طرح سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا، یعنی کہ ہم بلکہ قادر ہیں الا نسوی بنانا، کہ ہم قادر اس بات پر بھی کہ ہم بنانا بھی بنا دیں۔ بنانا کے معنی یہ انگلی کی جو پورے ہوتی ہیں، اور خصوصاً آج کے زمانے میں پتہ چلا کہ انگلی کے پورے جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ فنگر پرنٹ وغیرہ۔ تو قرآن کریم میں جو اس کا ذکر آتا ہے کہ ہم اس کو بھی بنانے پر قادر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن جب پیدا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا،
تو جو دنیا میں جس انداز سے تھا، جو اس کی کیفیت تھی، جو اس کے خد و خال تھے، انہی کے ساتھ پھر سے اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے کھڑا کر لے گا۔ تو یہاں پر بنان کا لفظ اسی سے ہے کہ ان کی پوروں پر مارو اور جوڑوں پر مارو، ایک ایک جوڑ ان کا کاٹو، کہ تاکہ جن ہاتھوں کے ساتھ وہ اسلام کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں اور جن قوت و طاقتوں کو لے کر وہ اسلام کے مقابلے میں آتے ہیں، تاکہ ان کی یہ قوتیں ختم ہوں، ان کے جوڑ کٹیں اور اس انداز سے ان کی قوت جو ہے وہ ختم ہو۔ فرمایا فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ ان کی گردنیں مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر جوڑ جوڑ پر مارو۔ اور واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں لڑائی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑ جوڑ پر مارنے کا حکم دیا، ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ حکم دے رہا ہے، تو کیا ممکن ہے کہ فرشتوں نے اس حکم کو پورا نہ کیا ہو؟ بلکہ فرشتوں کی تو خصلت یہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ جو ان کو فرماتا حکم دیتا ہے اس کو کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو حکم دیتا ہو کہ گردنیں اڑاؤ اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو، اور فرشتے جو ہیں پھر بھی انہوں نے جنگ نہ کی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ ملنے والی جو سزا ہے، یہ اس کا بیان کرتا ہے کہ اس سے یہ سزا ان کو کیوں ملی، ان کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے مار جو پڑی ہے کیوں پڑی۔ ذالک بانہم، ذالک یہ یعنی کہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، اس کے رسول کی۔ شاقو کس سے ہے؟ شق سے ہے، اور شق کا یشق کسی چیز کا شق ہونا، یعنی کہ مد مقابل دوسری مقابلے میں کوئی چیز ہو جانا، یعنی جیسے کہ ایک شق ایک طرف ہو، دوسری شق دوسری طرف ہو، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ تو یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کیونکہ انہوں نے مخالفت کی، مقابلہ بازی کی، کس کی؟ اللہ کی، اس کے رسول کی۔ یعنی ان کافروں کو یہ مار جو پڑی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اللہ نے اپنے بندوں مسلمانوں کے ہاتھوں بھی ان کو مار دی ہے، اور فرشتوں میں ان کو مار دی ہے۔ یہ ساری چیز مارے ان پر کیوں پڑی ہیں؟ ان کی اس کا جرم کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر آئے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مار ماری۔ ہاں، یہ مقابلے پر آنے پر یہ مار پڑنا صرف ان کافروں کے لیے خاص تھا، صرف قریش کے اس لشکر کے لیے خاص تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہاں پر وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے، مقابلے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر سخت پکڑنے والا ہے، شدید العقاب ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عام قاعدہ کلی، اپنا قانون بیان کر دیا کہ بات صرف ان قریش کے، ان کافروں کے لشکر کی، فوج کی نہیں ہے کہ جن کو یہ مار ماری گئی ہے اور ان کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے مار پڑی ہے، صرف بات ان کی نہیں ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی، اللہ اس کے رسول کی مقابلے پر آئے تھے اس لیے ان کو مار پڑی ہے، بلکہ جو بھی یہ کام کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو بھی کرنے والا ہو، وہ کوئی مسلمان کہلانے والا ہو، وہ کسی آل رسول میں سے اپنے آپ کو کوئی یعنی کہ اس طرح کا شخص اپنے آپ کو کہلانے والا ہو کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، سید ہاشمی ہیں، وہ کوئی گدی نشین ہو، وہ کوئی کتنا بڑا کوئی دین کا لمبردار کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو کہلاتا ہو۔ کہنے کا مقصد من کا لفظ عام ہے، ہر شخص کے لیے، ہر وہ چیز جو عقل مند ہو سکتی ہے، جن ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، کہ جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ کلیہ، اس کا قانون پھر کیا ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت پکڑ والا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے سبق چھوڑ دیا کہ اگر میرے اور میرے رسول کے مقابلے میں آؤ گے تو مار کھاؤ گے۔ تو آج کا مسلمان بھی، اسلام کا دعوے دار بھی اگر مار کھا رہا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ طرح طرح کے شرک ہیں، توحید کے خلاف، سنتوں کے مخالفتیں ہیں، بلکہ مقابلے ہیں سنتوں کے، بلکہ بعض لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک ایک سنت معلوم کرنے کے بعد پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کی مخالفت پر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں۔ یعنی قبر پرستوں کو ذرا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا نام لے لے کر روکا، منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ شرک ہے، اس کے کرنے والے پر لعنت ہے، ایسا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قبر پرستوں کو
کہ جیسے وہ ان ساری چیزوں کو سن کر اور سمجھ کر پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کے مقابلے میں آتے ہیں کہ جن چیزوں کا نام لے لے کر آپ نے روکا ہے وہی چیزیں وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ قبروں کو پکا بنانا ہو، چاہے وہ قبروں پر دیے جلانا ہو، چاہے وہ قبروں کے اوپر کوئی غلاف چڑھانے ہوں، قبروں کو اونچا بنانا ہو، وہاں پر گنبد مدار اور اس طرح کی بلڈنگیں کھڑی کرنا ہو، قبروں پر بیٹھ کر طرح طرح کی عبادات اور چلے کاٹنا ہو، اور طرح طرح کے وہ انداز جو قبروں کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے ان بدبختوں نے ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثوں کو سنا پڑا ہے اور سن پڑھ کر پھر پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کے مقابلے پر تلے ہوئے ہیں اور امت کو اس پر لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف مقابلہ، ان کے ساتھ جنگ، اور بات صرف کسی خاص گروہ کی نہیں، جو بھی اللہ اس کے رسول کے مقابلے پر آتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے کہ جس پکڑ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے، ذلت رسوائیاں عذاب طرح طرح کے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ اس لیے فرمایا اگلی آیت میں ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ذالکم یہ تھا تمہارے لیے جو تم کر رہے ہو، یہ تمہاری سزا، فذوقوا پس چکھو اسے، یعنی تمہاری جرم کی، تمہارے کفر کی، شرک کی یہ سزا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ بازی کی یہ سزا ہے، اللہ کے فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفتیں کرنے کی یہ سزا ہے۔ وہ چاہے کرنے والا ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھے، یا وہ کرنے والا کوئی گمراہ کن قسم کا کوئی ملا پیر ہو یا ان کے پیروکار ہو، تو مقصد جو ہے وہ مخالفت ہے کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو ذالکم یہ ہے تمہاری سزا جو تم کو مل رہی ہے، فذوقوا پس چکھو اسے، اللہ کے عذاب کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جان لو اچھی طرح اور یقین تاکید کر لو اس بات کی کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے آخرت میں بھی۔ ہاں دنیا میں یہ مار جو پڑ رہی ہے یہ تو معمولی سی باتیں ہیں، معمولی سی چیزیں ہیں، ہاں آخرت میں جو ہے جہنم تمہارے لیے تیار ہے، جو جہنم تمہارے انتظار میں ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اس آیت میں حقیقت میں بہت بڑا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے آنے پر بھی اپنی مرضیاں چلاتا ہے، اپنے بڑوں کی باتوں کو لا کھڑا کرتا ہے، اللہ کا قرآن کریم کا فرمان ہونے کے باوجود بھی اس پر چلنے کے بجائے، اس کی اتباع کرنے کے بجائے اپنی منمانیاں، اپنے بڑوں کی باتیں، اوروں کی باتوں کو لاتا ہے، کہ جو کیا ہے وہ مشاقہ ہے، ایک مخالفت ہے، ایک مقابلہ بازی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی، تاکہ اس بات کو سمجھ کر دنیا کے ذلت و رسوائیوں سے بچا جا سکے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے آدمی بچ سکے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہو، اور سورۃ النساء میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ جب اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، ہدایت کا راستہ اس کے لیے واضح بیان ہو چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ کا راستہ چھوڑ کر اور مسلمانوں کا جو سچے مومن ہیں ان کا راستہ چھوڑ کر اور رستوں پر چلتا ہے، اللہ ماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جدھر پھرا ہوتا ہے ہم اس کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اس پر چلاتے ہوئے جہنم میں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہر اس شخص کا انجام جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ مخالفت کسی جنگ کی کیفیت میں ہو، کسی فوجوں اسروں کے لشکر ان کی شکل میں ہو، یا وہ جنگ جو ہے وہ، یا وہ مقابلہ و مخالفت جو ہے وہ کسی علم کے میدان میں ہو، کسی دلیل کے میدان میں ہو، تو جو بھی آپ سے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا اس کا انجام یہی ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا ہے، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر طاری کر رہا تھا اونگ، تمہیں امن و سکون دلانے کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر نازل کیا اس نے پانی، نازل کر رہا تھا آسمان سے پانی تمہارے اوپر، یعنی بارش، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو اس سے پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے دور کر دے شیطان کی غلاظت سے ناپاکیاں، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھ دے۔ یربط کے معنی باندھنا ہوتا ہے، علی قلوبکم مطلب تمہارے دلوں پر، مقصد جو ہے دلوں کو مضبوط کرنا، دلوں کو جما دینا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اس سے اللہ تمہارے قدموں کو بھی جما دے، ان کو بھی ثابت کر دے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، یاد کرو کہ جب اللہ تیرا رب جو ہے وہ حکم دے رہا تھا فرشتوں کو،
انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس جماؤ ثابت قدم کرو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب میں ان قریب ڈالوں گا ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب طاری کروں گا، فضربوا فوق الاعناق پس مارو گردنوں پر، وضربوا منہم کل بنان اور مارو ان کی ہر جوڑ جوڑ پر، ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے مخالفت کی، مقابلہ بازی کی اللہ کی اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ اور جو بھی مخالفت کرتا ہے مقابلہ بازی کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے، فإن اللہ شدید العقاب پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، ذالکم یہ کچھ دو تمہیں تمہاری سزا ہے، فذوقوا چکو اس کو، وان للکافرین عذاب النار اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا جہنم کا۔ بارک اللہ فیکم۔